بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ سب دیکھنے سننے والوں اور چاہنے والوں کو میرا سلام پہنچے۔ آج میں کنٹریکٹ ملازمین کے متعلق ایک اہم کیس لا جو لے کر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں۔ تو آئیے جائزہ لیتے ہیں اس کیس میں کہ کیا اس میں موقف تھا پٹیشنرز کا، اور کیا اس میں موقف تھا ڈیفینڈنٹ کا، اور اس میں عدالت کا ویو کیا ہے۔ تو یہ بڑا اہم فیصلہ ہے کنٹریکٹ ملازمین کے حوالے سے۔ تو یہ ایک سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اور آنریبل سندھ ہائی کورٹ کے آنریبل جسٹس آفتاب احمد گھورار اور عدنان الکریم میمن صاحب جو ہے، ان پہ یہ ڈویژن بینچ مشتمل تھا، اور یہ اس کا فیصلہ ہے۔ اس میں پٹیشنرز کا موقف یہ تھا کہ نئے لوگوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے، اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی کانٹریکٹ پہ ہیں، لہٰذا آپ کا کانٹریکٹ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ تو آج کے بعد اگر آپ نے دوبارہ بھرتی ہونا ہے، یا دوبارہ آپ اس کے نوکری کے خواہشمند ہیں، تو ان کے ساتھ آپ دوبارہ اپلائی کر لیں، اور پھر اس میں اگر آپ دوبارہ سلیکٹ ہو گئے تو ٹھیک ہے، ادروائز جو ہے وہ آپ نوکری سے فارغ ہیں۔ تو پٹیشنرز کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ ہم ان نئے آنے والوں سے زیادہ ٹرینڈ اور معاملات کو زیادہ اچھی طرح سمجھنے والے لوگ ہیں، کیونکہ ہم نے تجربہ حاصل کیا ہے اور اتنا عرصہ ہم نے جاب کی ہے، تو اس لیے ہم ویل ٹرینڈ ہیں، اور ہمیں اچانک جو ہے وہ نوکری سے فارغ کرنا، روزی روٹی سے محروم کرنا، یہ ایک غلط اقدام ہے، اور روزی روٹی جو ہے یہ پاکستان کے تمام شہریوں کا ایک بنیادی حق ہے۔ تو اس پر ہمیں کنفرم کیے جانے کا موقع دیا جائے، اور ہمیں کنفرم کیا جائے۔ تو اس پر جو رسپونڈنٹ کے وکیل تھے، جو سرکار کا وکیل تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا، اس ایگریمنٹ میں قطعاً یہ نہیں لکھا گیا تھا کہ ہم ان کو بعد میں ریگولر کریں گے، بلکہ وہ ایک ایسا ایگریمنٹ تھا کہ جس میں یہ باقاعدہ طور پر کہہ دیا گیا تھا کہ یہ اتنے مخصوص عرصے کے لیے یہ ایگریمنٹ ہے۔ لہٰذا اب ہائی کورٹ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ اس میں کوئی ترمیم کرے، یا اس میں کوئی اس کو تبدیل کرے۔ تو معاہدات کو تبدیل اور ترمیم کرنے کا ہائی کورٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اس پر پھر ہائی کورٹ نے اس کو ڈیٹیل سنا، اور سننے کے بعد جو ہے بہت اچھا اور دانشمندانہ فیصلہ کیا۔ اس میں یہ اصول وضع کیا کہ پہلے یہ لوگ جو ہے ان لوگوں کو کنفرم کیا جائے، اگر آپ کو ملازمین کی ضرورت ہے تو تبھی آپ نئے ملازمین کو بھرتی کر رہے ہیں، تو پہلے سے جب ٹرینڈ لوگ موجود ہیں تو پہلے انہیں ریگولر کیا جائے، اور اس کے بعد نئے ملازم جو ہے وہ بھرتی کیے جائے۔ تو اس میں یہ اصول وضع ہو گیا کہ پہلے جو موجود کنٹریکٹ پر ملازمین موجود ہیں ان لوگوں کو کنفرم کیا جائے گا، اور اس کے بعد ہی نئے ملازمین کو بھرتی کیا جا سکے گا۔ تو اس میں ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے جو 2015 کی SCMR 1257، 1181 اور 1218 اس پر رلائے کرتے ہوئے یہ فیصلہ دیا کہ ان ملازمین کو ریگولر کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دیگر جو دوسری بھرتیاں کی جائیں۔ تو اس فیصلے سے یہ اصول بن گیا کہ اگر کوئی سرکاری ملازم جو ہے وہ کانٹریکٹ پر بھرتی ہوتا ہے، تو اس کے بعد اگر کوئی اور بھرتیاں کرنی ہیں تو پہلے ان کو کنفرم کیا جائے گا۔ تو اس میں ایک اور بھی سوال اٹھایا گیا کہ ان کے ساتھ جب کنفرم کرنے کا کوئی وعدہ ہی نہیں کیا گیا تھا تو پھر یہ کیسے اس کو کلیم کر رہے ہیں۔ تو سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ نے، آنریبل ہائی کورٹ سندھ نے یہ کہا
کہ جب کسی ملازم کو بھرتی کیا جاتا ہے تو ان کا آپس میں رشتہ جو ہے وہ مالک اور نوکر کا ہوتا ہے، اور مالک کے بھی حقوق موجود ہیں اور نوکر کے بھی حقوق موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ نوکر نے اپنے حقوق پورے کیے ہیں، ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، وہ اپنی نوکری جو ہے وہ بہتر انداز سے کر رہے ہیں، اور اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ جو ڈیمانڈ تھی ڈپارٹمنٹ کی، اس ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے ان ملازمین نے اپنی پرفارمنس دی ہے، تو لہٰذا نوکر جو ہے اس کو بلا وجہ روزی روٹی سے محروم کرنا، اور مالک جو ہے اس کو ضرورت بھی ہے ملازمین کی، تو اس لیے مالک اور نوکر کے رشتے کے باعث ہم اس میں جو معاملات یا اس میں جو خلل پیدا ہوتا ہے، تو اس میں ہائی کورٹ جو ہے وہ انٹروین کر سکتی ہے اور ہائی کورٹ اس میں فیصلہ دے سکتی ہے۔ تو لہٰذا ہائی کورٹ نے ڈیٹیل سننے کے بعد یہ فیصلہ دیا، اور بڑا سرکاری ملازمین جو کنٹریکٹ پر اس وقت ہیں ان کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے اور ایک اچھا فیصلہ ہے اور ایک اچھی مثال ہے، اس کو کوٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ اب کیس لا آپ نوٹ کر لیں، کیونکہ جب بھی اس کے متعلق کو واسطہ پڑے گا تو ریفرنس کی ضرورت پڑے گی، تو ریفرنس آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ تو یہ کیسلا ہے جناب 2022 PLC CS 1378۔ تو یہ اس کا عنوان ہے محمد اکبر سیال ورسز 4 ادرز، محمد اکبر سیال اینڈ 4 ادرز ورسز پروونس آف سندھ۔ تو یہ فیصلہ جو ہے ایک زبردست فیصلہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس سے کام لیا جا سکتا ہے۔ تو میں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، ایک درخواست کے ساتھ کہ میری ویڈیو، میری یہ معلومات اگر آپ کو پسند آئی ہیں تو اسے لائک اور شیئر کیجئے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی مفید ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں، کیونکہ یہ یوٹیوب کا ایک لمبا چوڑا جہان ہے، اس میں ڈھونڈنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اس کے سبسکرائب کے بٹن کو نہ صرف دبائیں بلکہ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ جو ہے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔